صفین میں قتل کیے گئے ان میں اصحاب رسول بھی تھے۔ نہ شیعیت نظام سے متعلق ہے نہ سنیت نظام سے متعلق ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس سے بھاگتے ہیں دونوں۔ ایک بہت عرصہ پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت کے لیے لابنگ شروع کر دی تھی، صحابہ کرام کو رشوتوں تک بھی۔ دیکھا جو تیر کھا گئے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو اپنے دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام، یہ ساری شرائط جو ہے ان سے منحرف ہو گیا امیر شام، اس کے بعد پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ نے بتائی ہوئی۔ اس وقت وہاں کے جو سو کال شیعہ تھے، مولا کے ماننے والے، ان کا کردار کیا ہے؟ کس طرح انہوں نے مولا حسین سے کہا کہ آپ ہمارے امام بنے، آگے آئیں، تشریف لائیں اور ہم یہ جنگ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سارا نظام کیا تھا؟ 30,000 لوگ خلافت کے ملنے کے بعد قتل کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، 10واں ایپیسوڈ حقائق کا حاضر خدمت ہے۔ آفاق سید حاضر ہے آپ کے لیے۔ میرے ساتھ حسب دستور، حسب معمول، محترم و مکرم محقق دوراں، مجاہد اسلام ڈاکٹر صداقت علی افریدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میرے لیے باعث برکت ہے۔ جس طرح انہوں نے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، وہ امت کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ پروردگار ان کو اجر عظیم عطا کرے، اور جنہوں نے ہدایت لی ہے ان کے ایپیسوڈ سے، ان کی گفتگو سے، پروردگار ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضور، گزشتہ سے پرستہ ہم نے بات کی تھی جناب امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے، اس کی جو شرائط تھیں، وہ شرائط ذرا دہرا دیجئے، اور ان شرائط کا حشر کیا ہوا، کس طرح ٹوٹی ہیں وہ، اور کس طرح ان سے منحرف ہوا ہے خلیفہ اپنے عہد کا، اس پہ ذرا بات کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صلح کا جو پس منظر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیش گوئی اور نشاندہی تھی، اور امام حسن علیہ السلام نے اسلامی دنیا کے اندر وہ کردار ادا کیا ہے کہ قیامت تک یہ زرعی حروف سے لکھا جائے، اور دل اور قلب و روح کی لوح محبت پر لکھا جائے۔ یہ امام کی حکمت ہے، امام کی حکمت ہے۔ امت بچائی، قتل و غارت سے بچائی، اور ان کا تجربہ پہلے موجود تھا کہ 70,000 لوگ تو صفین میں قتل کیے گئے، ان میں اصحاب رسول بھی تھے۔ تو جو شخص اتنا خون ریزی کا ارتکاب کر چکے، اسلام کے سسٹم میں اسلام کا جو نظام خلافہ ہے یا نظام ولایہ ہے یا امامہ ہے، اس کے اندر اس کے مزاج سے متعلق ہی نہیں ہے یہ چیز۔ یہ اسلام پر یلغار ہے۔ اسلام یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ نہیں، اسلام تو امن کا مطلب، ٹھیک ہے، سلامتی کا مذہب ہے، دین ہے۔ اس نے تو بڑے سارے اجڑ قسم کے قبائل کو ایک تسبیح میں پرویا ہے۔ جی ہاں، تو جو اس وقت قبائلی عصبیت تھی، علاقائی عصبیت تھی یا تفرقہ تھا، اس کو اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نور کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے اسی لڑی کو ہدف بنایا ہے، اور یہ یاد رہے کہ اسلام محض رسومات کا نام نہیں، الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے، اور جب تک امت کسی انتظام اور نظام سسٹم کے زیر اثر ہے یا رہی تھی تو امت ہے، ورنہ امت نہیں ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، اور اس سے پہلے جتنی بھی وحی آئی ہے، ایک بھی وحی کا ایک حرف بھی ایسا نہیں آیا جو کسی مذہب، مسلک، مشرب کے تصور میں آیا ہے، سب الہی نظام کے ٹائٹل پر آیا ہے۔ جب بھی کوئی
بناتا ہے بندہ شاید مثلا موٹر سائیکل بناتا ہے بندہ، تو اس کو جس وقت وہ ڈیلیور کرتا ہے تو اس کو چھوٹا سا کتابچہ دیتا ہے ہدایات کا کہ دیر پا رہنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے، برابر رہنے کے لیے اس پر۔ یہ زیر مطالعہ رہے یہ۔ تو جس نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا ہے اس نے نظام کوئی نہیں دیا۔ سردست آپ کا جو سوال ہے وہ یہی ہے، ہم نے بڑے سارے مذاہب کا جوڑ توڑ دیکھا ہے، کسی کے پلے کچھ نہیں ہے، صرف اپنی مذہبی ترجیحات ہیں۔ یوں کہہ لیجیے کہ یہ ٹریڈ کمپنیوں کا ایک ٹائٹل ہے، سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس پر، کیونکہ یہ مذاہب نظام سے متعلق ہی نہیں ہے۔ نہ شیعیت نظام سے متعلق ہے، نہ سنیت نظام سے متعلق ہے، یہ میرا دعویٰ ہے الحمدللہ۔ اس سے بھاگتے ہیں دونوں۔ نہ نظام کے زیر اثر آ جائیں تو پھر یہ مسلمان رہیں، ہر سنی شیعہ ہو، ہر شیعہ سنی ہو، کیونکہ نظام میں وحدت ہے، اخوت ہے، اخلاق ہے اور رواداری ہے، باہمی احترام ہے، حیا ہے، کتنی عظمتیں ہیں اس نظام کے اندر، اور امویوں نے اسی نظام کو تہہ و بالا کیا، تہس نہس کر دیا۔ اب قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب تم عہد کرو، وعدہ کرو، نبھاؤ، ورنہ تو تم سے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، یہ نظام کا حصہ ہے، یہ نظام کا حصہ لیکن کیا ہوا؟ نہیں، قرآن سے ان تک کا تعلق ہی نہیں، نہ نظام سے، اسلام سے کسی بھی جہت سے ان کا تعلق نہیں تھا، کسی بھی جہت سے۔ اس کی وجہ، اسلام سے تعلق ہوتا تو وہ نظام سے جڑتے، اور اسلام کے نظام کو ہی اور نہ بچھونا بناتے۔ ادھر پاس ہے اسلام کا، ادھر تو سارا اسلام ہے، ادھر نہیں ہے، وہ تو ان کے تو خمیر میں اسلام ہے۔ بہرحال اچھا وہ شرائط یہ تھیں کہ پہلی شرط یہ تھی کہ یہ خلافت راشدہ کے ٹائٹل پر نظام حکومت چلایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے نظام پہ حکومت نہیں چل رہی تھی، یہی مطلب ہے؟ نہیں، یہ تو حضرت امام حسن علیہ السلام تک تو خلافت راشدہ رہی، ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصدیق بھی یہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جس وقت سپرد کیا ہے قلمدان، تو اس شرط رکھی کہ یہ کرو گے، اس پر نبوی جدوجہد ہے پیچھے 23 سال کی، پھر صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، ایثار ہے، اور پھر سسٹم ہے، خلافہ کا ہے، امامہ کا ہے۔ کیا شاندار شرط ہے۔ ہاں، تو بھائی جس اسلوب پر نظام حکومت پہلے چلا رہا تھا وہ الہی نظام ہے، اس کے تحت زیر اثر چلتا رہے۔ تو سب سے پہلے امویوں نے جس چیز کو ہدف بنایا وہ الہی نظام تھا، خلافت یا امامت کا ٹائٹل ختم کر کے ملک عزوز کی بنا رکھی، اور اس کی نشاندہی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب ملک عزوز جو ہے وہ نری نفرت ہے، کاٹ کھانے والی حکومت۔ تو حکومتوں کا قیام تو عوام کو اطمینان، حفاظت، سیانت، خدمت، سمجھا گی نا؟ یہی کنسپٹ ہے، یہی کنسپٹ۔ تو یہاں تو صرف قتل و غارت ہو گئی۔ نمبر 2 یہ تھی کہ تیرے مرنے کے بعد یہ خلافت اپنے اصل کی طرف لوٹے گی، امام حسن علیہ السلام۔ کیا دانشمندانہ شرائط ہیں، واہ ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے اقتدار کے مزے لے لے، لیکن واپس ہوا یہ کہ اس کو یہ کھٹکتا تھا کہ میں نے جو مظالم کیے ہیں تو یہ تو قابل معافی نہیں ہیں۔ بنو ہاشم جو ہیں وہ سچے سچے لوگ ہیں، وہ کمپرومائز نہیں ہوں گے، نہ کریں گے کمپرومائز، وہ تو حق کی تلوار ہیں، چلیں گے۔ اب چونکہ جس وقت دیکھا کہ طویل عرصہ تک، یعنی 20 سال گورنری اور 20 سال مطلب یہ ملک عزوز کا ٹائٹل انجوائے کیا، اس کے بعد دیکھا کہ اب جا رہا ہوں تو حسب وعدہ جدھر جانی چاہیے تھی ادھر نہیں۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ابھی وہ ہوش بھی ہیں، حواس بھی ہیں، حرکات و سکنات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ ایک بہت عرصہ پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت کے لیے لابنگ شروع کر دی تھی، صحابہ کرام کو رشوتوں تک دی۔ یہ بدعہدی جو ہے، یہ منصب، اس کو خلافت تو نہیں کہا جا سکتا، وہ تو مطلب ملوکیت ہے نا جی۔ منصب ملوکیت پر بیٹھ کر
اس طرح کی سوچ اور رویے، بدعہدی، پہلی بدعہدی یہ ہوئی کہ خلافت کو توڑ کر ملوکیت کی بنا رکھی اور وہ بھی ملک عزوز، اور دوسری بدعہدی یہ ہوئی کہ جناب والا حضرت امام حسن علیہ السلام کو کے بارے میں یہی سمجھا گیا کہ اب حسب وعدہ اقتدار جانا ہوگا ادھر، تو راستے کا روڑا سمجھا، ٹھیک ہے نا، پھر یہی اسی میں آپ یہ سمجھیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو زہر دلوا کر، یعنی کہ مادر پدر آزاد ہیں، ہاں جو نا مرضی نا ان کا کیا تعلق تھا؟ مثلاً شریعت غرہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہی چیزیں شاہی محلات کے اندر بطور ذوق لی جاتی تھی، شراب حرام تھی تو وہاں جام کے جام چلتے تھے، اور بہت کچھ میں وہ بیان کر دوں تو آگ لگ جائے گی، کیا کچھ چلتا تھا وہاں، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد تیسری شرط یہ تھی کہ میرے بابا کریم جو ہیں جن پر خدا درود پڑھتا ہے، رسول درود پڑھتے ہیں، امت پر واجب ہے کہ وہ درود پڑھے، احترام کرو تو اس ہستی کا۔ ان کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہے نا، سب و شتم کا، گالی گلوچ کا، غلاظت کا، مغلظات کا، اور یہ جو تم ان پر غلاظت پھینکتے ہو، کم از کم یہ نہ کیا جائے۔ تو معاویہ فوراً کہتا ہے کہ یہ شرط منظور نہیں ہے، اسی وقت پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ہوس نہیں بجھتی آگ تو پھر کم از کم جب ہمارے سامنے آؤ تو کم از کم حیا کرنا۔ اس وقت تو ایگری ہو گئے، بعد میں اس پر بھی بھول گئے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ظلم کو بھی پسینہ آ جاتا ہے ان کے رویوں پر۔ نظام الہی کو تو فوری طور پر اٹھا دیا گیا کیونکہ تعلق ہی نہیں تھا کسی قسم کا، اور اس کے بعد یہ جو شرط تھی کہ گالی گلوچ نہیں کرنا، وہ ایٹ دا نک آف ٹائم کہتے ہیں یہ نہیں یعنی ہوگا، اس کو اس ظالمانہ سفاکانہ مکاری کے ساتھ۔ رویے کو تیز ترین کر دیا گیا۔ اب آرڈیننس جاری کر دیا جاتا ہے ہر خطیب کے لیے، ہر عالم کے لیے کہ وہ یار یہی یہ سے توہین صحابہ اور یہ توہین علی ہو رہی ہے۔ نہیں، کوئی توہین نہیں ہے۔ بنو امیہ ابتدا سے ہی مستثنیٰ ہیں ملا اعظم کے نزدیک، یہ خدا کو بھی گالی نکال دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبانی ومن سبانی فقد سب اللہ ومن سب اللہ ادخلہ اللہ النار۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی، جس نے نبی کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی، اور جس نے خدا کو گالی اس کا دی کیا رہ گیا؟ تو وہ سیدھا جہنمی ہے۔ آج تک ملا اعظم نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا۔ الحمدللہ میں نے تو پوری کتاب لکھی ہے نا، من سب علی فہو کافر، پوری کتاب لکھی، اور حدیث کی سند پر، صحت پر، یہ ساری چیزیں بحث کی ہیں، ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے نہ کسی کے دامن میں، چونکہ ایک حقیقت ہے، وہ میری بنیاد پر نہیں ہے، یہ تاریخ کے سینے میں ہے، حدیث کے سینے میں ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ جب یہ اتنا بڑا قانون نبوت توڑا اور ہوا سے اقتدار کی باعث، پوچھا تھا مروان سے کسی نے کہ یار تم خدا کا خوف کرو، علی کو گالی کیوں دیتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ علی کو گالی اس لیے دیتی ہے کہ ہمارا حکومت کا ڈنڈا قائم رہے، اگر ان کی تکریم دلوں میں آ گئی تو ہمیں حکومت کون کرنے دے گا؟ کیا بات، ہاں، یہ اسٹریٹجی تھی، کیا جہنم کا راستہ امویوں کا، یہ اسٹریٹجی تھی، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ عجب بات یہ ہے شاہ صاحب، رسول اس شخص کو جہنمی کہہ رہے ہیں جس نے علی کو گالی دی، اور امت کیا کہہ رہی ہے؟ امت کیا کہہ رہی ہے، مولوی کیا کہہ رہے ہیں، شودے ہیں نا جی، ذہنی عیاش ہیں یہ ملا۔ اموی اتنے قصوروار نہیں میں سمجھتا جتنے یہ ملا اعظم، یس۔ اچھا جی، یہ جنہوں نے بے غیرتی کی انتہا کو بھی اجتہاد کا درجہ دیا ہے، اجتہاد کا، یس۔ ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ علمی حرام زدگی ہے کہ اس سے بڑی حرام زدگی ابلیس بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دار ابجرد کے کچھ جو آیا کرتے تھے دوسرے اموال اہل بیت کے لیے،
کہا کہ ان کو نہ چھیڑا جائے، لیکن انہوں نے سازش کر کے وہ بھی رکوا دی اس مقامی لوگوں کو کہلوا کر۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صاحب تکریم ہیں، اللہ کے ہاں بھی، رسول اللہ کے ہاں بھی، بے شک، امت کے ہاں بھی۔ بے شک۔ اور میرے بابا کے ساتھ جو اصحاب رسول وابستہ رہے احترام کی عظمت میں، خلافت کے ٹائٹل پر جس بھی انداز میں رہے، خدمت گزاری کی عظمت میں، تو ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ تو حضرت والا شان نے چن کے ان اصحاب کو مارا۔ ہو کیا اندازہ کریں۔ ہاں جی، چن کے، بلکہ جو ہتھیار جاتا، دو چار نام لے دیں۔ کس کا نام انہوں نے نا، کوئی ایک آدھا ہو تو میں عرض کروں، 30,000 لوگ خلافت کے ملنے کے بعد قتل کیے گئے ہیں۔ 30,000؟ 30,000 لوگ، وہ سب مولا کے ماننے والے تھے؟ سب مولا کا مانے، قصور یہ تھا کہ مسلمان ہیں۔ یہ ہو گئیں شرائط۔ تو جس وقت انسان اس حد تک گر جائے کہ خدا کے قانون کو پچھاڑ کر رکھ دے، نظام الہی کا مذاق اڑائے اور اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے، اصحاب رسول کی توہین کو اپنا حکومتی سٹیٹس سمجھے اور آل بیت نبوت علیہ السلام کے ساتھ الجھنا اپنا شوق رکھے، اس کے لیے تکریم کے لفظ بولنا یہ تکریم کی بھی توہین ہے۔ بے شک، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، 100% ٹھیک۔ ہاں، تو یہ چیزیں اب ملا اعظم کا اپنا ڈرامہ ہے، شیعہ اپنا ڈرامہ رچاتا ہے، سنی اپنا ڈرامہ اچھا، رچاتا یہ ہے۔ شرائط ہو گئیں، اس کے بعد ان سے منحرف ہو گئے، مولا کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ دیکھیے جی، مولا تو پھر اس وقت صفین کے دوران ہی شہید کر دیے گئے تھے نا جی۔ امام حسن علیہ السلام کی خلافت سے پہلے ہی مطلب ان کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ نہیں، میں مولا حسن کی بات کر رہا ہوں کہ اچھا۔ شرائط ان سے منحرف ہو گئے۔ ہاں، اب مولا حسن پاک مدینے میں آ گئے، ٹھیک، تو وہ اپنے انداز میں رہنے لگ گئے۔ اب چونکہ خدشہ تھا کہ اہل بیت ہیں اور ہاشمی خون ہے، نبوت کی جو حرارت ہے، خون نبوت کی جو حرارت ہے اس کا بھی جوش ہے، خطرہ تو تھا نا، تو سب سے پہلے ان کا انتظام کیا کہ ان کو قتل کیا راستے سے جائے۔ ہٹا دیے۔ ہاں، تو جب بھی پھر امام حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں اس ڈرامہ باز ملا اعظم سے پوچھتا ہوں کہ اتنا بڑا خون بہانے والا، دریا بہانے والا اور مقدس خون، ہاں، عام خون بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، رسالت مآب کا خون۔ رسالت مآب کا خون، اب ایسے شخص کے لیے کہاں سے وہ جذبے لے آئے ہیں جو ایک صحابی کے لیے ہم کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ درجہ رکھتے ہیں احترام کا۔ ہاں جی، اب یہ خون کا حساب دینا یہ ملا اعظم دل نہیں رہا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ملا اعظم کو رسوا رکھا ہے۔ جس نے بھی دشمنان اہل بیت نبوت کے ساتھ پینگیں بڑھائی ہیں وہ زمانے بھر میں رسوا ہوئے ہیں، اور قیامت کا دن تو پھر ان کے منہ کالے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، امام حسن علیہ السلام یہ ساری شرائط جو ہیں ان سے منحرف ہو گیا، امیر شام، اس کے بعد پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ نے بتائی ہوئی، اس وقت وہاں کے جو سو کال شیعہ تھے، مولا کے ماننے والے، ان کا کردار کیا ہے؟ کس طرح انہوں نے مولا حسین سے کہا کہ آپ ہمارے امام بنے، آگے آئیں، تشریف لائیں اور ہم یہ جنگ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سارا نظام کیا تھا؟ گزارش یہ ہے کہ ان کی بھی ایک ہسٹری ہے غداری میں، یہ میرے الفاظ نہیں، آپ نہج البلاغہ شریف پڑھیں، 40 خطبے مولا کائنات نے ان کی مذمت میں بیان کیے ہیں، ہاں، اور وہ الفاظ بولے ہیں کہ لفظ بھی کانپتے ہیں کہ اس سے سخت الفاظ بھی کوئی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میرا بددعا دل کی۔ پیپ سے بھر دیا۔ ہاں، اس کے لیے تقریباً 40 گھنٹے درکار ہیں کہ میں الفاظ کی وضاحت کروں اور اس کا پس منظر، پیش منظر بتاؤں۔ تو انہوں نے مولا کائنات کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، ہو گیا یہ پھر ایسے۔ امام حسن علیہ السلام کی ذات کے ساتھ آئے، ان کو تو انہوں نے فروخت کیا تھا، یہ بیچنا چاہتے تھے، خیمے کے جو قلعے تھے ان کو اکھاڑ کر لے گئے، آپ کے پاؤں کو زخمی کیا، اور آپ انہی کی شدت کی وجہ سے تو پھر الزام بھی انہی پر رکھ دیا
کہ کہا یا آل المسلمین، اے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے. یہ اتنے ظالم قوم ہے یہ شیعہ. اندازہ کر. کمینہ سرشتے ہیں یہ لوگ. گندی فطرت کا اگر کوئی وجود ہے تو اس طرح کا غدار ٹائٹل کا شیعہ ہے. نیکوکار سبحان اللہ، میثم تمار بھی تو شیعہ ہے نا جی، ابراہیم النخعی بھی تو شیعہ ہے نا جی، جن پر شیعت ناز کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس قسم کے غدار قسم کے ٹائٹل کے لوگ جو ہیں یہ ناکامی کا اصل باعث ہیں. مولا کائنات نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے. امام حسن نے بھی، امام حسن کو جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یا المسلمین، ہے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے، تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم کون ہو. میں اس ذلت سے بچنے کے لیے میں نے یہ اقتدار چھوڑا ہے، خلافت چھوڑی ہے، کہ میں جانتا تھا کہ تم نے مجھے گرفتار کر کے مجھے میرا سودا کرنا تھا، اور میں معاویہ کی جیل میں گلتا سڑتا اور مر جاتا، اس سے میں نے بہتر سمجھا ہے کہ عزت کی موت مروں اور اپنے گھر چلا جاؤں، اقتدار چھوڑ دوں. سمجھا گی نا. پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس دیکھا جو تیر گاہ، ہاں تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو. اپنے دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ اگر غداری نہ کرتے تو دیکھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا نا جی. قرآن پاک نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو حکم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں. سامنے قوم عمالقہ تھی. تو جس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ چلیں بھائی اللہ کی راہ میں. تو انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تو لڑ اور تیرا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں. یہی منظرنامہ صفین میں تھا. یہ نفسیات ہے، یہ نفسیات ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ یہودی گندی فطرت کے لوگ ہیں. مولا سے غداری کرنے والے یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، اور مولا حسین سے، مولا حسن سے، جن لوگوں نے غداری وہ کی. دیکھیں کربلا میں بھی کوئی نظر نہیں آتا. ہاں کدھر نظر آئے. جو ولایت، مبدأ ولایت کے نہیں ہو سکے وہ ان کی اولاد کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مفادات کی جنگ تھی، مفادات کے معاملے تھے ان لوگوں کے. ٹھیک ہے نا. اگر ان کو یہ معاملہ نہ ہوتا تو تشیع تو ایک مقدس عظمت کا نام ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. میثم تمار کی جب زبان کاٹی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا زبان کاٹو، مجھے اس زبان کے کٹنے پر اللہ کی حمد بیان کرنے دو کہ آج میرے یار کا، میرے آقا کا وہ وعدہ میں نبھا رہا ہوں جو انہوں نے مجھے میرے دور میں کیا. یہ بھی تو شیعہ ہے. یہ بھی تو شیعہ ہے نا. اس لیے غدار اور ہیں، دلدار اور ہیں. تو دلدار شیعہ تو بڑا مقدس وجود ہے، غدار جو ہے وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے. ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے سرکار کی سیرت میں کیا ہمارے لیے کشش ہے؟ جناب امام حسن کی بات کر رہا ہوں. حضرت امام حسن علیہ السلام کے کرداروں میں ہر کردار عظمت مآب ہے اور عظیمت مآب ہے. لیکن جو چیز امت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسوہ ہے وہ ان کا ایثار ہے. ٹھیک، قربانی، ان کی قربانی اور ایثار ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے، جو لوگ نہیں کرتے. یعنی کہ اقتدار کی قربانی دے دی. ہاں جی جی، تخت کی قربانی دی. جی تخت کی قربانی دے دی. ساری چیزیں دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ نحلت لہذا الکبیر السؤددی و جرأتی. میں نبوت کی جو جرأت اور سرداری کی پگ ہے وہ میں حضرت امام حسن کے سر پر رکھ رہا ہوں. کوئی اعتماد تو نبوت کو تھا، جس بنیاد پر اتنا بڑا ٹائٹل دے دیا. اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہو سکتا ہے؟ جرأت اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑا، اور نبوی جرأت. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جس حالات کے ساتھ نبرد آزما ہو کر، جس استقامت کے ساتھ، جس شرافت کے ساتھ، جس دل بستگی کے ساتھ یہ کردار دیا ہے، یہ انہی کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. چلیں یہاں میں ایک ضمناً بات عرض کرتا جاؤں. ہمارے اہل سنت کے ہاں ایک مذہب ہے بڑا پختہ کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دور میں تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. ٹھیک. اور صدیوں سے بڑا پکا عقیدہ ہے، لوہے لیک.
اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء کہتے ہیں۔ فضیلت یا افضلیت جو ہے وہ ایک دینی شرافت ہے، حرمت ہے، ٹائٹل ہے، لیکن وہ راہ جاتے ہوئے نہیں، حرمت کردار کی عظمت میں ہے۔ صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام کہا ہے نا، ہاں، لیکن اس سے پہلے مقدمہ امامت سے گزارا ہے۔ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن آزمایا قال ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ہے نا۔ یس، تو سو ایسا ہی یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اس عظمت سے گزرے ہیں، یعنی یہ امام حسن کے ساتھ بعد امام حسین کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے وقت کا ابراہیم کا بھی کردار دے رہے ہیں اور اسماعیل کا بھی کردار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ان کرداروں کو، ان اعجازات کو انہوں نے تازہ کیا ہے جو پہلے ہوتے رہے ہیں، ذبح عظیم کا ٹائٹل رکھنے والے۔ اب جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ان پر اعتماد فرمایا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں، میں خود سنی ہوں اور بڑا دبا کے بریلوی ہوں، لیکن اندھا نہیں ہوں، اللہ نے شعور دیا ہے اور علم اور حکمت ان کے قدموں کی خیرات میں دی ہے۔ اگر یہ ٹائٹل، یہ تسلسل مان لیا جائے کہ جو پہلا خلیفہ ہے وہ سب سے افضل ہے، تو گویا خلافت پر جو بھی شخص متمکن ہوتا ہے، نہایت شاندار بات کر رہے ہیں آپ۔ ہاں جی، خلافت پر جو بھی متمکن ہوتا ہے وہ افضل ہے۔ وہ اپنوں سے، اپنے دور کے لوگوں سے افضل ترین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ قاعدہ مان لیا جائے تو مجھے بتایا جائے کہ معاویہ کے اندر وہ کون سی ایسی فضیلت تھی، کس کردار کی بنیاد پر تھی کہ وہ تمام اکابر صحابہ سے افضل ہو گیا؟ تمام جو اس وقت میں بڑے بڑے اکابر اجلہ صحابہ موجود تھے اور پھر اہل بیت بھی موجود تھے، لمحہ فکریہ ہے کہ لمحہ لفظ دیکھے جا فکریہ ہے۔ ہاں، اور یہ مولوی جو ہے نا ذہنی شودے ہیں، ان کو حرمتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یزید آ گیا ہے، اس کے دور میں بھی یہ صحابہ تھے، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ یزید ملعون جیسا بھی اصحاب رسول سے افضل ہے۔ پھر حسین جیسے صحابی، ہاں حسین جیسا تو چلو وہ تو ان کا مد مقابل تھا، بڑی عمر کے، بڑے قد والے، بڑی علم و فضل والے اور بڑی خدمات والے، بدر سے لے کر حنین تک بلکہ تبوک تک کردار دینے والے، تن من دن قربان کرنے والے، جہاں فضیلتیں ایک تسلسل پذیر ہوتی ہیں رویوں کی حرمت کے اندر۔ مجھے بتایا جائے کہ یزید کا رویہ کیا تھا، یہ مانے مولویت، خاص کر میرے بریلوی بھائی مانے کہ یزید اپنے دور میں اس وقت کے تمام صحابہ اور امہات المومنین سے افضل ہے، پھر ہم مانیں گے کہ جناب والا ابوبکر صدیق بھی افضل ہے، بہت اچھا، ٹھیک ہے نا۔ بہت تو یہ ڈرامے بازیاں ہیں، مولویوں کی جوڑ توڑ ہے، ذہنی آفرین عیاشی ہے، آفرین ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اسی پہ میں اینڈ کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، اللہ آپ کو یہ سلامت رکھے۔ دیکھو نا قرآن کریم کے خلاف ہے ہاں، کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، ہوں، پہلے نبی ہیں، ساری مخلوق کے یعنی انسانیت کے وہ باپ ہیں، بڑی فضیلت ہے، مسجود ملائکہ ہیں، لیکن سید المرسلین سے افضل تو کیوں نہیں؟ ہاں، نہیں ہے۔ نہیں نا، نہیں۔ مولویوں کی کھوپڑی الٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ چمگادڑ نہیں ہوتا، کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے، وہ روشنی میں، جیسے چمگادڑ میں نے دیکھا ہے نا، ہاں شاید ہی کسی نے دیکھا۔ ہاں، وہ دن کو روشنی میں چلتا نہیں، اچھا، اندھا ہو جاتا ہے، ہاں، اور رات کو چلتا ہے۔ جس وقت وہ سوتا ہے نا رات کو تو الٹا لٹک کے، ہاں، یس۔ اس طرح ان ملاؤں کی کھوپڑی الٹی ہے بیچاروں کی، انہیں نہ نصوص کا احترام۔ یہ سیدھی ہو سکتی؟ سیدھی ہاں، عاصم منیر کر سکتے ہیں، تو انہیں کہے نا ان سیدھی کر دیں پلیز۔ عاصم منیر کر سکتے ہیں، جنرل صاحب کر سکتے ہیں، اور ان کو کوئی ملکوتی فرشتہ بھی نہیں بات سمجھا سکتا، یہ اس قدر آگے جا چکے ہیں۔ بہت اچھے ناظرین و سامعین، بہت عمدہ گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ جی آپ ہمارے ہاں گئے تھے، مجلس پڑھی تھی آپ نے، یہاں ایسے اسی ماں بارگاہ میں، وہ Yes, sir. گر گیا۔ جی، اب اس جگہ ہم ایک تعمیر کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، اس کا نام میں نے رکھا ہے خیمہ علی اکبر۔ بس سبحان اللہ۔ اس کا جو نقشہ، نیا نقشہ ہے، ہاں۔ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ تراب صاحب ہیں کراچی کے، اچھا ماشاء انہوں اللہ، نے بنایا ہے، نظر اللہ نیاز حسین، واہ 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 بنا کے دے دیا، واہ واہ، ڈرائنگ بنا دی، 3D ماڈل بنا دیا۔ اب ایک تو اس کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ، پروردگار یہ ہے
ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے. اور میں اپنے سامعین سے اپیل کروں گا کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ ٹائٹل انشاءاللہ حسن آپ کو بھیجے گا، سب کو دنیا میں جا رہا ہے یہ. پروردگار ہماری مدد فرمائے اور شہزادے کا یہ خیمہ تعمیر ہو جائے. یہ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے کومنٹس میں لوگ جائیں جی ہاں، اور اپنے کومنٹس لکھنا یا بتانا نہ بھولیں. ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح سن رہے ہیں، آپ کے خیالات کیا ہیں، بالکل ایسے آپ کے ہی. عقائد ہاں کیا ہیں، اور ہماری جو کاوش ہے اس کا کوئی صلہ بھی ہے کہ نہیں. نہیں، وہ مطلب یہ سنیں سمجھیں. ہاں اگر کسی بات پر کوئی علمی اعتراض ہے تو تو بتائیں. دلیل کے ساتھ، یس، ٹھیک ہے نا. ہمارا ویسے مقصد، نہیں، ہمارا مرکز فرقہ نہیں واریت نہیں 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 ہے، نہیں، فرقواریت کسی پر کو تو اللہ دکھ دینا رحمت نہیں کرتے ہے، ہیں. کسی تکلیف میرے دینا نہیں. نزدیک قرآن کریم کی روشن آیات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ہاں سب سے بدترین گناہ شرک ہے. ہاں شرک سے بھی اگر کوئی بڑا جرم ہے تو وہ فرقہ واریت ہے. ہاں، ہمارا مقصد یہ نہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ حقائق کو پالیں، بالکل. حقائق آپ کے سامنے اریاں ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، اور آپ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائیں. اجازت دیجیے اگلے پروگرام میں، اگلے ایپیسوڈ میں ہم امام حسن علیہ السلام کے بارے میں مزید کریں گے، اور پھر ان کی جو زندگی، ان کی شہادت کس طرح ہوئی. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، اس پہ بات کریں گے. اور یہ آدھ پونے گھنٹے میں نہیں ہوگا، انشاءاللہ ٹائم لے کے قبلہ سے مزید حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.